5वां बाब 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब 7वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 10वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे कलाम पाक में से। जमात में से कोई भी तिलावत कर सकता है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी सीखी, और कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अपनी निजात का बायस हुआ, और उसे खुदा की तरफ से मुल्क सल्तनत के तौर में सरदार कामिल का खिताब मिला। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए बायस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया अच्छी करके आज का जो हमारा टेक्स्ट में से मजमून होगा वो है फर्माबरदारी की बरकत। और इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल खत लिखते हुए उन्हें यीशु मसीह की फजीलत, यीशु मसीह की कुर्बानी और शरीयत की कुर्बानियों की नफी करते हुए यीशु मसीह की शरीयत और यीशु मसीह की कुर्बानी को तरजीह देता है, और यीशु मसीह को कायने आज़म भी और बड़ा जवाह भी नाम दिया गया। और यीशु मसीह के बारे में उसके जलाली अक्स को पेश करता है, जलाली सूरत को पेश कर उसके जलाल को पेश करता है, उसकी शख्सियत और हस्ती और ज़ात को। जब पहला बाब हम पढ़ते हैं तो ये बताना चाहता है सामीन को, पढ़ने वालों को, सुनने वालों को कि यीशु मसीह सब कुछ। जब पहला बाब पढ़ते तो वहां लिखा वो खुदा के जलाल का परतौ और उसके अक्स का उसकी जात का अक्स है, और बहुत सारी चीजें यीशु मसीह के बारे में बताता है। बेटा भी साबित करता है, फिर खुदा साबित करता है इब्रानियों का मुसन्निफ, और फिर उसको बताता है कैसा यीशु मसीह है। और अक्सर लोग सवाल करते हैं, बल्कि उसकी तरदीद करते हैं या ऑब्जेक्शन करते हैं कि जो दायक किया वो पुराने अहदनामे, तो नए अहदनामे में इसका कोई जिक्र नहीं। तो जब इब्रानियों का खास पढ़ते हैं, इसका मुताला करते हैं, तो वहां अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम ने सब चीजों की दायकी दी। अव्वल तो उसने अपने नाम के मानी के मुआफिक राष्ट्रवादी का बादशाह है, और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह, और ऐसी हस्ती को दायकी दी जो जिसका जो बेबाप और बेनसबनामा और बे मां है, यहां जिक्र किया। ना उसकी उम्र का शुरू, ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे। किसको दायकी दी? फिर अब्राहम ने किसको दी? खुदा। हम किसको देते? फिर कहते हैं पुराने अहदनामे के नए में कुछ नहीं कहा, तो ये नए अहदनामा की बात है। यहां मुसन्नफ नए अहद के लोगों से मुखातिब और पुराने अहदनामा का हवाला देते हुए नए अहद के लोगों से मुखातिब होते। इसलिए यीशु मसीह के बारे में उसकी सारी जात के ताल्लुक से बताया गया। यीशु मसीह है कौन और उसकी हस्ती क्या है, उसके साथ हम कैसे चले, उसने हमारे लिए क्या किया। लेकिन यहाँ यीशु मसीह की शख्सी जिंदगी के बारे में बताया गया है, और कलाम पाक लेकर उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सके। कैसे दुआएं की हैं? पुकारा कैसे है? जोर जोर से। हम कैसे पुकारते हैं? साडी शर्म ही नहीं खत्म, हेजिटेशन नहीं हमारी खत्म, हिचकिचाहट नहीं हमारी जाती। यीशु मसीह के बारे में लिखा जिसको हम पूछते हैं, जिसको हम सजदा करते हैं, जो हमारी निजात है, जो हमारा शाफी है, उसके बारे में लिखा है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से
पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं। आंसू बहा बहा, हमें कभी आंसू आए? कब आएंगे? जब बोझ होगा, जब समझेंगे हमने अपने खुदा के हुजूर में कैसे जाना है। लिखा है खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी क्या हुई? सुनी। बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर, जब जोर दिया जाता है इसका मतलब एक बात यकीनी है और ये हकीकी, दुख उठा उठा कर क्या सीखी है? फर्मा बरदारी सीखी। फिर आगे लिखा है कामिल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अब्दी निजात का क्या बना है? किन के लिए बना है अब्दी निजात का बायस? फर्मा बरदारों के लिए, ना फरमानों के लिए नहीं है, सारे फर्मा बरदारों, जो भी फर्मा बरदारी करते रहे और जिन्होंने की और उसे खुदा की तरफ से मलके सिदक के तौर पर सरदार काहिन का किताब मिला। एक बड़ा ओहदा मिला, बड़ी इज्जत मिली, बड़ा मकाम मिला। और फर्मा बरदारी कैसे सीखी उसने? दुख उठा उठाकर। फर्मा बरदारी का जो मतलब है ये दो लफ्जों का मुरक्किब है, यानी फरमान और बरदारी। फरमान का मतलब क्या है भला? क्या है मतलब फरमान का? इजी मुश्किल क्या मतलब है? मैं आपको साथ लेके जाने से आपसे पूछता, फरमान का मतलब क्या है? भाई फरमान की गल नहीं कर, फरमान का मतलब है हुक्म और बरदारी का मतलब है उठाना। और फरमा बरदारी का मतलब है हुक्म को उठाने वाला और सादा लफ्जों में मानने वाला, पूरा करने वाला शख्स। जो भी हुक्म को पूरा करता है, लेकर चलता है, वो शख्स फर्मा बरदार है। और ऐसा शख्स जो खुदा के अहकाम की तामील करता है वो फर्मा बरदार है। और फर्मा बरदारी हमने करनी किस किस की है? सबसे पहले अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कर। और फर्मा बरदारी से मुराद मैंने कहा हुक्म की तामील कर, हुक्म को पूरा करना, हुक्म को मानना। और बरदारी का एक मतलब है लेकर चलना। तो इसका मतलब बोझ को उठाकर चलना। और जो शख्स चलता है वो फर्मा बरदार शख्स। टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, यानी फर्मा बरदारी करनी। बाइबल में बड़े वसी तौर पर लिखा हुआ है अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, उस्तादों की फर्मा बरदारी करो, बड़ों की फर्मा बरदारी करो। और जिसका मतलब है उनके हुक्म की तमील करो। बच्चे ने के जा दुकान तो कुछ सौदा लिया दे, जे ले गया फिर फर्मा बरदारी ना लिया फिर ना फरमा। इसका मतलब जो हुक्म उसको दिया गया है, जो कुछ उसको कहा गया है, उसने उसको पूरा किया, वो फर्मा बरदार शख्स। ऐसी यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसने दुख उठा उठाकर फर्मा बरदारी सीख। नंबर 1, फर्मा बरदारी कोई नेमत नहीं है, फर्मा बरदारी कोई गिफ्ट नहीं है, फर्मा बरदारी कोई फ्री में चीज नहीं है। फर्मा बरदारी दुख सहने के बाद सीखी जाती, और ये सीखी जाती दुखों के साथ सीखी जाती, आम तौर पर नहीं मिलती। जो शख्स फर्मा बरदार बनना चाहता है या फर्मा बरदारी करना चाहता है उसको सीखना पड़ेगा। नहीं सीखता वो कभी फर्मा बरदार नहीं बनेगा, कभी वो फर्मा बरदारी नहीं सीखेगा अगर वो उसकी तमील करने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब फर्मा बरदारी सीखनी पड़ती है। नंबर 2, फर्मा बरदारी दुखों में से गुजर कर सीखनी पड़ती है, वैसे ही नहीं, वैसे शख्स फर्मा बरदार नहीं हो सकता। और यीशु मसीह ने दुख उठा उठाकर फर्मा बरदारी सीखी। अगर लिखा हुआ है कि बिला नागा दुआ करो तो नहीं कहते तो क्या फर्मा बरदार है कि ना फर्मा?
فرما بردار کے لیے بلیسنگ، نافرمان کی برکت نہیں، اور فرما برداری سیکھی جاتی، ویسے نہیں ملتی۔ فرما برداری دکھ کے ساتھ سیکھی جاتی۔ خدا نے حکم دیا آدم اور حوا کو کہ باقی سارے درختوں کا پھل تم بلا روک ٹوک، لیکن اس درخت کا پھل جو باغ کے بیچ میں ہے اس کا پھل تم کبھی نہ۔ فرما برداری کی تھی کہ نہ فرمانی کی؟ فرما برداری کا مطلب جو کچھ خدا نے کہا ہے یا کہا تھا اس کو پورا کرنا، اس کا نام فرما برداری۔ اگر ہم اس کو پورا کرتے ہیں فرما بردار ہے، نہیں کرتے نافرمان۔ تو یہ جوڑا جو ہے یہ نافرمان نکلا، اس لیے برکت کی بجائے ان کو لعنت کا سامنا کرنا، بے برکتی کا سامنا کرنا، سزا ان پر لاگو ہو گئے اور دکھ ان کو سہنے پڑے جس کی برکت نہیں تھی۔ اس لیے جو شخص فرما برداری کرے گا اس کے لیے بلیسنگ ہے۔ فرما برداری سیکھنی پڑتی ہے، دکھ اٹھا کر سیکھنی پڑتی ہے۔ اگر ٹائم 10 بجے کا چرچ کا یا کسی بھی عبادت کا، تو کتنے بجے ہمیں آنا چاہیے؟ یہ فرما برداری ہے۔ نہیں آتے تو پھر جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل اگر نہیں کر رہے، یہ نافرمانی۔ جیسا کہ لکھا بلا ناگا دعا کرے، اگر بلا ناگا دعا کرنے کا حکم ہے تو نہیں کرتے تو نافرمانی کرتے۔ فرما برداری کریں گے تو اس کی بلیسنگ۔ یسوع مسیح نے لکھا دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھ۔ ابراہم کے بارے میں ہم دیکھتے خدا نے اس کو حکم دیا اور کہا اپنے وطن اور اپنے باپ کے گھر کو اور اپنے ناطے داروں کو چھوڑ۔ یہ کیا تھا؟ اس کے لیے حکم تھا، تو اس کو فرما برداری کرنا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابراہم نے کی کہ نہیں، تو کیا ملا اس کی وجہ؟ اس کو نہیں پتا کہاں جانا ہے، اس کو نہیں پتا کیسے جانا ہے۔ جس خدا نے کہا اپنے باپ کے گھر کو، اپنے ناطے داروں کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر جو جگہ میں تجھے بتاؤں گا تجھے وہاں جانا ہے، اس شخص نے خدا کی فرما برداری کی۔ یہ فرما برداری کرنے کے بعد اس کو کیا رزلٹ ملا؟ اس شخص کو کے بارے میں لکھا ہے تیرے سبب سے زمین کے قبیلے اور سب نسلیں کیا پائیں گی؟ سارے قبیلے تیرے سبب سے بلیسنگ حاصل کریں، برکت پائیں گے۔ اگر تو فرما برداری کرے گا، میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، میری بات مانے گا، حکم کی فرما برداری کرے گا، تعمیل کرے گا، پورا کرے گا، لے کر چلے گا، زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں۔ ایک کر کے سمجھنا دعائی کرنی کی کرنا، خدا چلنا تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے فرما برداری ہم نہ کریں، جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہ نہ کر رہے، کر تو رہے ہیں لیکن جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہ نہ کر رہے۔ سول بادشاہ کے بارے میں خدا نے وہ بادشاہ تک کاہن نہیں، کاہن کا کام تھا قربانیاں دینا، خادم کا کام تھا خدا کی حضوری میں قربانیاں پیش کر۔ اس شخص نے خود قربانی پیش کر اور خدا نے اس کو پھر بتایا ساموئیل نبی کے وسیلہ سے تو نے یہ غلط کی، یہ تیرا کام نہیں۔ پھر آگے لکھا ہے قربانی چڑھانے سے فرما برداری کیا ہے؟ بہتر ہے۔ قربانیاں کئی دفعہ بڑی چڑھاتے ہیں، فرما برداری ہماری زندگی میں نہیں۔ اور واضح کلام میں لکھا ہے قربانی چڑھانے سے فرما برداری بہتر۔ ایک بندہ بڑے ہی اچھے گیت گا لینا ہے لیکن گل گل کو نہیں مانتا خدا، کنا کو پسند ہوگا خدا، قربانی تو بڑی اچھی پیش کر سکتا لیکن فرما برداری اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ اس لیے خدا کو یہ پسند ہے ہم فرما برداری کریں۔
اس کے حکم کی تعمیل کر، جو کچھ اس نے کہا اس کو مانے، جو کچھ اس نے ہمارے کرنے کی کہا اس کو کریں، اور ٹائم پہ کریں، پورا کریں، اس حکم کو لے کر چلیں۔ اگر صبح ہمارا ٹائم ہے دعا کا 6 بجے 7 بجے جو بھی ہے ہمارا، ہر روز ہم اس ٹائم اٹھ کے خدا کی حضوری میں آتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فرما برداری۔ اگر دل کتا اٹھ پہ نہیں کتا تھے یہ کیا ہے؟ تو فرما برداری مشکل ہے کہ آسان ہے مشکل، لیکن خدا نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ بائبل کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، خدا کہتا ہے میرے کلام کو پڑھے۔ کبھی دعا کر لی کبھی نہ کی، کسی سنڈے آگے چرچ کے ادھر دل کی طرح نہیں آئی، یہ کیا ہے؟ خدا نے کہا تم میری عبادت کرو، میں تمہاری روٹی اور پانی پر کیا دوں گا؟ حکم دیا میری عبادت کر، فرما برداری تیرے بیچ سے میں بیماری کو دور کروں۔ دل کیتا اگر ٹائم ملیا دعا کر لی، نہیں ملیا تو یہ ہماری مرضی۔ دل کیا چرچ آگے نہیں کیا تو دل کیا ٹائم پر آگے نہیں، دل مانا تو نہ۔ یہ فرما برداری نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے۔ نافرمانی کی کوئی برکت نہیں ہے، فرما برداری کی برکت ہے، اور فرما برداری سیکھنی پڑتی۔ کوئی گفٹ نہیں دے گا کہ آپ، کوئی شخص آپ کو بطور تحفہ نہیں پیش کر دے گا، یہ سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو دکھوں میں سے گزارنا پڑتا ہے۔ مقاشرہ کتاب میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا 10 دن تک تجھے دکھ اٹھانے ہوں گے۔ دکھ اٹھانے کے بعد کہا گیا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج ملے گا۔ فرما برداری کرنے والا شخص برکت ہے۔ مقدس ابراہم سے خدا نے کہا تیرا پیارا بیٹا جو تجھے بڑا پیارا ہے اور ایک ہی ہے، اس کو میرے لیے کیا کر دے؟ کیا کر دے؟ حکم کی فرما برداری کی کہ نہیں؟ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا دکھ، ہو سکتا ہے اس کو محلے والے باتیں کرتے ہوں، اس کے عزیزوں کا باتیں کرتے، تیرا دماغ صحیح ہے خدا تو ایڈا ہی فرما بردار ہے، اینے روحانی بننا ہے، سارا کچھ تباہ کرنا، بڑے سالہ بعد تینوں بیٹا ملیا ہے پھر بھی انہوں قربان کرنے لگا، کی پتا خدا کی آواز نہ ہوئے۔ کئی طرح کی باتیں ہوں، اس کا مطلب اس کا دکھ بہت بڑا تھا۔ ایک بیٹے کو قربان کرنا بہت بڑا دکھ تھا، لیکن اس کے سامنے خدا کی فرما برداری تھی، اس لیے اس نے فرما برداری کو پورا کیا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ اس نے بہت بڑا دکھ اٹھایا، اور دکھ اٹھانے کے بعد خدا نے اس کو آواز دی، اے ابراہم اپنے بیٹے پر سولی نہ چلا، اپنا ہاتھ روک لے، اب میں جان گیا ہوں تم نے میرے لیے اپنے بیٹے کو بھی دلیل دی۔ خدا نے کہا میں جان گیا تو بڑا وفادار، بڑا فرما بردار۔ یہ ہے فرما بردار، جو کچھ خدا کہتا ہے اس کو کرنے کے لیے ہم بے شک دکھ اٹھانے پڑے، بے شک ہمیں کسی مشکل میں سے گزرنا پڑے، بے شک ہمیں کسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے، بے شک وہ ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارے مائنڈ کے مطابق ہے نہیں، ہماری سوچ کے مطابق ہے کہ نہیں، کاش کے مطابق ہے کہ نہیں، لیکن وہ خدا کا حکم ہے، اس کی فرما برداری کرنا ایماندار شخص کے لیے ضروری ہے، تب وہ فرما بردار۔ تو یسوع مسیح نے فرما برداری کیوں سیکھی؟ تاکہ اپنے سب فرما برداروں کے لیے کیا کرے؟ ابدی نجات کا باعث۔ اس کا مطلب یسوع مسیح کی فرما برداری بڑی انسان کے لیے بڑی نجات کا باعث ہے، انسانوں کے لیے اس کی فرما برداری اس قدر بابرکت بنی نو انسان نجات پر رہائی کا کام کیا،
فرما بردار شخص کبھی بھی مخالفت کو نہیں دیکھتا، حالات کو نہیں دیکھتا، اس کا ایک ہی کام ہے اپنے خدا کی فرما برداری کر۔ ہم کتنی فرما برداری کر رہے ہیں؟ جتنی کوئی شخص فرما برداری کرے گا اتنی بابرکت، اتنا وہ بابرکت ہوتا چلا جائے گا۔ یشوع کالب کے بارے میں خدا نے کہا یشوع کالب نے میری پوری پیروی کی ہے، اور پیروی سے مراد ہے فرما برداری کی ہے۔ کتنی فرما برداری کی ہے؟ پوری۔ کتنی بلیسنگ ملی ان کو؟ کتنی ملی؟ پوری کی آدھی؟ دگنی بلیسنگ ملی، پوری نہیں ملی، 2 گنا ملی۔ خدا نے کہا انہوں نے میری پوری فرما برداری کی ہے، ان کو 2 گنا برکت دی، ان کو دگنی میراث دی جائے۔ اور عیسیٰ کتاب میں لکھا ہے ان کو 2 گنا میراث دی گئی۔ فرما برداری کی جو بلیسنگ ہے وہ ڈبل ہے۔ ہم کریں یا نہ کریں یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے 2024 میں کیسے ہم نے انٹر ہونا ہے، 2023 کس طرح ہم نے گزارا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ کتنی اپنے خدا کی فرما برداری۔ خدا نے اگر کہا ہے کہ پوری ڈائی کے ذخیرہ خانہ میں لے دے رہے ہیں کہ نہیں، ہر ڈپینڈ فرما برداری پوری کی ہے۔ خدا نے ہمیں خدمت کے لیے بلایا ہے، کتنے فرما بردار ہیں یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کتنے ہم پیروی کرنے والے اپنے خدا کی، جو کچھ اس نے کہا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کتنا ہم تیار ہیں۔ یسوع مسیح کی فرما برداری کا کوئی توڑ نہیں، بے شک وہ خدا تھا، پھر بھی اس نے انسان ہوتے ہوئے فرما برداری کی۔ فلیپی خط میں لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا کے مشابہ برابر ہونے کے قابل نہ سمجھے۔ پڑھیں گے حوالہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ فلیپیوں کے خط اس کا 2 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اگر 5 ہی پڑھنے تو لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت۔ فرما برداری کی بہت بڑی مثال۔ یہاں تک فرما بردار اپنی جان دینے کے لیے تیار اور ایسی سزا لینے کے لیے ایسی فرما برداری سیکھی، موت بلکہ لعنتی موت فرما برداری کی صورت میں لینے کے لیے یسوع مسیح کا۔ یہ ہے فرما برداری کی پیک، یہ اس کا معراج ہے جو یسوع مسیح نے فرما برداری کی، اپنے آپ کو لعنتی موت کے حوالے کر دیا تاکہ باپ کی فرما برداری کر۔ یسوع مسیح کی فرما برداری موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور اس فرما برداری کا رزلٹ یا ریٹرن یا صلہ کیا ملا؟ اسی واسطے خدا نے اس کو بہت سر بلند کی۔ ہم سر بلند تو ہونا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، فرما برداری نہیں کرنا، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے، تاکہ یسوع کے نام سے ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار
यीशु मसीह खुदावन है। हालेलुया। ये है फर्मा बरदारी का रिजल्ट, ये है फर्मा बरदारी का रिटर्न, ये उसका सिला जो खुदा ने अपने बेटे को दिया। ऐसा सर बुलंद किया, हर एक घुटना उसके सामने झुके। फर्माबरदारी खुदा की जब की जाए, कभी उसका रिटर्न खुदा रखेगा नहीं, बल्कि वो उसका कई गुना हमें वापस लुटाता है। ये फर्माबरदारी, कितने फर्माबरदारी के साथ अपने खुदा के साथ हम चल रहे। गलतियों के खाते में लिखा है, वो सुन होकर अपनी, पढ़े ये हवाला गलतियों के खाते में बड़ी खूबसूरती से लिखा है, जो शख्स सुन हो जाता है वो फर्माबरदारी नहीं कर सकता, उसके लिए मुश्किल है खुदा की फर्माबरदारी करे। बड़ा मुश्किल है उस शख्स के लिए खुदा की फर्माबरदारी कर सके। गैर कौमों के बारे में लिखा, गैर ईमानदार लोगों के बारे में, और वो सुन होकर उनके दिल क्या हो गए हैं, सख्त हो गए हैं, और वो खुदा के हुक्मों की तामील नहीं कर सकते। तो जब बंदा सुन हो जाए तो क्या उसका रिजल्ट आता है? उसका एक बंदे को टाइम पे आना है, टाइम पे आना है, टाइम पे फिर भी नहीं आता, तो क्या अगर सुन के जो शख्स सुन के सुन हो जाएगा और वो खुदा की नहीं सुनेगा, खुदा उसको छोड़ देगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो शख्स सुन के सुन हो जाएगा, खुदा उसको छोड़ देगा। 81 नंबर ज़बूर में लिखा है, खुदा कहता है मैंने इनको मुल्क मिस्र से निकाला, मैंने काश इस्राएल मेरी सुनता, लेकिन उन्होंने मेरी ना सुनी, इसलिए मैंने भी उनको उनके दिल की हट पर छोड़ दिया। किस पे छोड़ दिया है? दिल की हट मीन मर्जी या जिद। जेड़ा नहीं सुनता खुदा भी की कर देता है, छोड़ देता है। चल ठीक है, जिन चलने चल, अपनी मर्जी कर। काश बनी इस्राएल मेरी सुनते और उनका जमाना बना रहता, और मैं उनको अच्छी से अच्छी गेहूं खिलाता और चट्टान में के शहद से पिलाता, और उनका जमाना बना रहता, वो खुशहाल रहता। काश वो फर्माबरदार बनते, उनके लिए ब्लेसिंग का दरवाजा नहीं खोल देता, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी, मैंने भी उनको उनके दिल की हद पर छोड़ दिया, ताकि वो अपने ही मंसूबों पर, अपने ही मशरों पर चले, अपनी मर्जी से चले, मेरी मर्जी पे नहीं चलते थे। जेड़ा बच्चा ना फरमान होए, फैमिली की आंदी, फिर मां प्यो की आंदे ने कसम आंदा, हर कसम आप ही होंगे। नहीं सुनता तेरा ही फायदा ही, नहीं सुनता तो ना आपकी बात की होएगा, रोएंगे। पंजाबी चली आने बात की करेगा, खुदा भी यही कह रहा है, उन्होंने मेरी नहीं, काश मेरी सुनते और इनका जमाना बना रहता, जिसका मतलब ब्लेसिंग कभी खत्म ना। ये है फर्मा बरदारी का नतीजा। अगर नहीं करेंगे, इसका जो नतीजा है बड़ा ही भयानक। एक दिन में ऐसा नहीं होता, आप नाफरमानी करते जाए अपने खुदा की, एक वक्त आएगा आपके हालात बड़े सख्त हो जाएंगे, आपके हालात बड़े मुश्किल तरीन हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी मैं इन हालातों से कैसे रहाई पाऊं, इन हालातों को बेहतर कैसे करूं। एक दिन में ऐसा नहीं होगा, बड़े हालात बेहतर जा रहे होंगे। जो ही आप फर्माबरदारी को छोड़ देंगे, आपके हालात एक वक्त आएगा बड़े ही भयानक हो जाए। बनी इस्राएल से ऐसे ही हुआ, बड़ा खुदा ने कहा मैंने तुम्हें गुलामी के घर से निकाला, मुल्क मिस्र से निकाला है, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हें लेकर आया हूं, मेरी सुनो। लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं सुने।
साउल बादशाह ने नाफरमानी की, खुदा ने उसकी जो बादशाही उसको छीन ली। ये नाफरमानी का रिजल्ट। फिर कहना हालात नहीं बेहतर होंगे। खुदा का वादा है, यहां तक खुदा का वादा झूठा है, यहां असी झूठे हैं। सीधी गल, मेरी इबादत को तो मैं तुम्हारे रोटी पानी पर क्या दूंगा, और बीमारी तेरे बीच से बीमारी कोई दुआ भी करना इबादत, लेकिन बीमारी कौन झूठा हो सकता है? खुदा का कलाम सच्चा, उसके सारे वादे आके सच्चाई के साथ और वो पूरा करता है। लेकिन ऐसे शख्स की जिंदगी में खुदा कलाम पूरा करता है जो फर्मा बरदारी है, जो उसके हुक्म की तामील करता है, उसके हुक्म को लेकर चलता है। ऐसा शख्स बाबरकत शख्स होता है। यीशु मसीह ने कैसे फर्मा बरदारी सीखी? दुख उठा दुख की न सुबह 4 बजे अगर उठना पे दुआ, फिर हर रोज अपनी रूटीन को खुदा के साथ लेकर चलना, मैं कहूंगा जिस्मानी तौर पर बहुत बड़ा दो। यीशु मसीह आज सुबह सूरज निकलने से पहले ही कहां जाते? दुआ के लिए। वो फटने से पहले वो पहाड़ पर चले जाते, लेकिन सारी रात वो दुआ में गुजारते थे। ये दुख है। असि कितनी रात गुजारने दुआ, ये हम पे डिपेंड करता। ठीक है, पर सब दुआ कर देते, या खुदा थोड़ी दुआ वो सुनता है, लेकिन खुदा फर्मा बरदार शख्स कभी भी बेबरकत जिंदगी नहीं गुजारेगा। ये कलाम, हालेलुया। फर्मा बरदार शख्स के लिए बड़ी ब्लेसिंग, डबल खुदा का वादा है पुराने नामे में, और नए नामे में और कई गुना हो सकता है। कैसे हो सकता है फर्मा बरदारी? जब यीशु मसीह ने एक दफा कलाम सुनाया, मत्ती के इंजील में लिखा हो, तो बड़ा सख्त कलाम सुनाया, लेकिन सारे शागिर्द छोड़कर यीशु मसीह को चले गए और उन्होंने कहा इस कदर नागवार कलाम हम नहीं, नागवार का मतलब नापसंद कलाम, जो हमारी मर्जी के मुताबिक, ये बड़ा सख्त कलाम है, इसमें बड़ा दुख सहना पड़ेगा हमें, ऐसा कलाम हम नहीं सुन सकते। पतरस रसूल ने कहा, पतरस रसूल को यीशु मसीह ने कहा तू भी जाना चाहता है? तो पतरस रसूल ने कहा जिंदगी की बातें तो तुझे छोड़कर हम कैसी फर्मा बरदार, हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और फिर पतरस रसूल ने एक दफा कहा ए रबी, ए उस्ताद, हम सारा कुछ छोड़कर तेरे पीछे आगे हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी खातिर, फर्मा बरदारी तो सहने से सीखी जाती, जो कोई मेरी खातिर अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को, अपने खेतों को छोड़कर मेरे पीछे चलेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं तुझे जमीन पर 100 गुना मिले, और तू मेरे साथ बैठकर इसराइल के कबीलों का क्या करेगा? इंसाफ करेगा, और तुझे अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी, उसका भी वादा। हालेलुया। ये है ब्लेसिंग फर्मा बरदारी। इसलिए मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस को खत लिखते हुए कहता है मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर ली, और मैंने ईमान को क्या रखा है? महफूज रखा है। मैं कुश्ती लड़ चुका। वो कह रहा मैं बड़ा फर्मा बरदार रहा था, अब मेरे लिए रास्तबाजी का एक ताज जो आदल मुनसर मुझे उस दिन देगा, ना सिर्फ मुझे बल्कि हर एक को जो उसकी आमद के आसमंद, उन सब को मिलेगा जो शख्स फर्मा बरदारी करेगा
اس کے لیے بلیسنگ موجود ہے. مقدس پالوس کہتا ہے میرے لیے راست باز کا تاج جان دے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج ملے. اس لیے کتنی فرما برداری ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کتنی پچھلے سال کتنی فرما برداری کرتے رہے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے. اگر حالات بہتر نہیں ہو پا رہے سمجھ لیجیے ہم فرما بردار. اگر مالی حالات بہتر نہیں ہے سمجھ لیجیے ہماری زندگی میں نافرمانی. جو کچھ خدا نے حکم دیا اس کی تمام کے لیے نہیں کچھ کر رہے. اس کی فرما برداری میں ہم کچھ نہیں کرتے. اس کی فرما برداری میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہر روز خدا نے دعا کی کہا ہے ہر روز دعا کریں برکت ہوتے چلے جائیں گے. حکم کی تعمیل میں بلیسنگ ہے. مقدس یشوع سے خدا نے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا, نہ تجھے چھوڑوں گا نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا. لیکن شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے ان حکموں پر تو اختیار کر کے عمل کرنا تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے میں نے تجھے حکم دیا پھر بلیس کروں گا تجھے پھر برکت دوں گا میں تجھے. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تیرے بھی ساتھ رہوں گا. لیکن شرط یہ ہے اگر شریعت کی یہ کتاب تیرے ساتھ رہے تو اس پر دھیان دیتا رہے پھر میں تجھے سرفراز کروں گا. مقدس سلیمان بادشاہ سے خدا نے کہا جیسے تیرا باپ داؤد میرے ساتھ وفاداری سے چلتا رہا اگر تو بھی چلے گا تو اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہیں ہوگی. جیسے تیرا باپ داؤد میرے ساتھ وفاداری سے چلتا فرما برداری میری کرتا میں تجھے کمی. تو 40 سال تک وہ شخص تقریباً فرما بردار رہا. تو جب نافرمانی کی تو بلیسنگ کدھر گئی؟ ختم ہو گئی. خدا نے 2 حصے کر دیے سلطنت کے. ایسا بادشاہ جس کا پوری دنیا میں روب تھا, بڑی بڑی بادشاہیاں اور بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں بڑے بڑے باروب اور بڑے بڑے اختیار والے بادشاہ سارے اس کے سامنے جھکتے تھے, سارے اس کے سامنے زیر تھے. اور اس کے دور میں 40 سالہ دور میں تاریخ میں لکھا ہے کوئی جنگ نہیں, بڑا امن رہا. اس قدر شخص کا روب تھا. جو اس نے لکھا ہے اس کا دل خدا سے پھر گیا, یعنی نافرمانی اس نے کی اور خدا نے بھی اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. خدا سے ناراض ہو گیا. اس کا دل خدا سے پھر گیا اور خدا سے کیا ہو گیا؟ ناراض. ناراض کا اظہار کیسے پتا چلا؟ اس کی سلطنت کتنے حصوں میں بٹ گئی؟ 2 حصوں میں. جو ہی سلطنت بٹی ہے دونوں گروپوں میں جنگ شروع ہو. ساڈے گروپاں کبھی جنگ ہوئی؟ میاں بیوی جنگ نہیں دیے کہ نہیں؟ کیوں ہوتی ہے بات؟ نافرمانی. بلیسنگ ختم ہو جاتی. خاندانوں میں جھگڑے کیوں ہیں؟ بلیسنگ نہیں, خدا کی نگاہ نہیں. خدا کی نگاہ نہیں کیوں بلا؟ کیونکہ ہم فرما بردار نہیں رہے. فرما برداری میں سلامتی ہے, فرما برداری میں بلیسنگ ہے, فرما برداری کا اثر ہے, فرما برداری میں شادمانی ہے, فرما برداری میں خدا کی نگاہ لگی رہتی ہے, فرما برداری میں ترقی ہے اور سربلندی ہے, سرفرازی. ان ساری چیزوں کو پانے کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا, وہ ہے فرما برداری. اگر نہیں کریں گے تو یہ بلیسنگ ہم سے دور رہے. خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ سبت کا دن تم نے کیا کرنا ہے؟ پاک ماننا ہے.
اس میں کوئی کام کاج نہیں کرنا، نہ تمہارے نوکر کام کرے، نہ تمہارے جانور کام کرے، سب کو ریسٹ دینی ہے۔ آپ نے اس کو مقدس جاننا ہے، مقدس ماننا ہے، میری عبادت کرنی ہے، ریسٹ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا سارا دن ویلے ہی رہنے ہیں، کام بھی کر لیں۔ سارا دن کی رہنے ہیں، کام بھی کر لیں۔ جب انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے نافرمانی کا آغاز کیا، ان کی جو ریسٹ ہے وہ ریسٹ میں تبدیل، سکون جو ہے بے سکونی میں تبدیل کر دیا۔ پھر خدا نے کہا 6 دن تم کاشتکاری کرنا، 6 سال، اور 7واں سال کیا کرنا ہے؟ زمین کو آرام دینا ہے، ریسٹ دینی ہے زمین کو، کوئی چیز نہیں بولنی۔ آپ بھی ریسٹ کریں، زمین بھی ریسٹ کرے، پورا سال۔ میں 7ویں سال کی بلیسنگ 6 سال میں ڈبل دے دوں گا۔ کتنی برکت ہے؟ تاکہ تم 7واں سال جو تم نے نہیں بویا وہ بھی کھائیں، اور 8واں سال جب بوئیں گے وہ 6 مہینے اگنے میں لگیں گے، تیار ہونے میں فصل، وہ بھی کھائیں۔ کتنی بلیسنگ 6 سال میں دوں گا؟ ڈبل۔ انہوں نے کہا سارا سال ویلی پہلے دیں، کچھ کر لیے گا۔ جب انہوں نے اس کی نافرمانی کی، 7ویں سال بھی بیج بونا شروع کر دیا، کاشتکاری کرنا شروع کر دی۔ 1 سال میں خدا نے کچھ نہیں کہا، کئی سال نافرمانی کرتے رہے، کئی سال نافرمانی کرتے رہے، اور وہ کتنے سال بن گئی؟ کتنے سال بن گئے؟ 70 سال۔ انہوں نے 490 سال میرے خیال میں نافرمانی کی، اور نافرمانی کی سزا کتنی کی؟ 70 سال۔ 70 سال بابا کی غلامی میں ان کو زمین کی جو ریسٹ تھی انہوں نے اس کو خراب کیا۔ نافرمانی، خدا نے کہا 6 سال میں برکت دے دوں گا، 7ویں سال کی بھی، 8ویں سال کی بھی، لیکن 7واں سال کیا کرنا ہے؟ ریسٹ دینی ہے۔ اس نے انہوں نے کہا ہم یہ نہیں، ساڈے خرچے نہیں پورے ہوتے، ریسٹ ہی کرنی۔ کہا ہوگا کہ نہیں؟ کلام میں بھی لکھا، ان کا سارے خرچے نہیں پورے ہوتے، ہوں مہنگائی بڑی ہو گئی، ہوں اسی ریسٹ نہیں کر سکتے۔ جب کرتے رہے نافرمانی کرتے رہے، جب کافی سال گزر گئے، پھر خدا نے اکٹھی سزا، 70 سال وہ غلامی میں رہے اور دکھ اٹھا۔ اگر ہر سال اچھے 7ویں سال فرما برداری کر لیتے تو یقیناً برکت ان کے لیے موجود تھی۔ اس لیے جو سبت ہے، جو شخص سبت کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے لیے خدا کی بلیسنگ موجود۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہمارا جو فرما برداروں کے لیے جان دینے والا ہے وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ اس کے بارے میں لکھا، اس نے دکھ اٹھا کر کیا سیکھی؟ فرما برداری سیکھی۔ فرما برداری کیسے آئے گی ہماری زندگی میں؟ سیکھنے سے۔ اس کے لیے جانا ہے، ہر روز بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا ہے، ہر روز خدمت ہم نے کرنی ہے، جو کچھ ہمیں خدا نے سونپا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے، خدا کے ٹائم کی پاسداری کرنی، اور خدا کے ٹھہرائے ہوئے ٹائم میں بلیسنگ ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل میں ایک واقعہ دیکھتے ہیں اور لکھا ہے 38 سال سے بیت ہزدہ کے حوض پر ایک شخص پڑا تھا، اور اس کا پانی جب ہلتا، جو بھی وقت پر اس میں اتر جاتا، اس کی جو کچھ بھی بیماری ہوتی وہ چلی جاتی، ختم ہو جاتی۔ وقت پہ خدا کا فرشتہ آ کر پانی کو کیا کرتا؟ جو پانی کے ہلتے ہی اس میں اتر جاتا، وہ کیا پا جاتا؟ ٹائم کی بات کرتا۔ کوئی گل نہیں، پوری جانا چاہیے، کوئی گل نہیں، 7 بجے اٹھ کے دعا کے 8 بجے کر لیں، کی فرق ہے؟ لیکن جو کوئی وقت پر پانی کے ہلتے ہی اس حوض میں اتر جاتا، وہ شفا پا جاتا، اس کی جو کوئی بھی بیماری ہو۔ یہ ہے وقت کی فرما برداری۔ اس لیے جو وقت خدا کی حضوری میں ٹھہرائے ہوئے ہیں، جو وقت ہم نے ٹھہرایا، اس کی جب فرما برداری کریں گے
میں دعوت سے کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں، جو کچھ بھی آپ کی بیماری ہوگی، جو کچھ بھی آپ کی پرابلم ہوگی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کی زندگی میں خدا ریموو کر دے۔ ہاللیلویا۔ کیوں؟ فرما برداری کر جو کچھ سے کہا وقت پر خدا کا فرشتہ لکھے، جب وقت پورا ہو گیا خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ وقت خدا کی نگاہ میں بڑی قدر رکھتا ہے، ہم کریں یا نہ کریں۔ اس لیے اگلے سال کس طرح کی فرما برداری چاہیے، یہ ہم پہ ڈپینڈ، اگر نہیں کرتے یہ بھی ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ پھر خدا کو دینے میں جب دیانتدار ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، اس کی بلیسنگ فرق خادم کا میں کلام سنا، جس پہلو میں آپ فرما بردار اس میں آپ بلیس ہونا شروع ہو، وقت میں آپ فرما بردار ہوں گے، وقت آپ کو خدا دینا شروع کریں، روپے پیسے میں آپ فرما بردار ہوں گے، آپ روپے پیسے میں بلیس ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ خدمت میں فرما بردار ہیں، جس جو بھی خدمت ہے اس میں آپ کو بلیس کرنا شروع کر دے گا، لیکن جس پہلو میں بھی آپ فرما بردار ہوں گے اس میں آپ بابرکت ہوتے ہیں۔ جو تھوڑا بولتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، بس انہیں حالات ہی بڑے خراب۔ کبھی میں نے مثال دینے تو خیالی شاہ پر کلیسیا ہے، ان کو جب بھی بلائیں کلیسیا موجود ہوتی عبادت کی، آؤٹ آف روٹین۔ ابھی ہم نے وہاں ایک تھینکس گیونگ ڈے گزرا ہے، پوری دنیا میں ایک شکر گزاری کا دن کسی نے مقرر کیا کہ سارے اس دن شکر گزاری کریں، تو اینی نے میٹنگ بلائی کہ تھینکس گیونگ کی عبادت ہے اور سارے لوگ آگے، آؤٹ آف روٹین میٹنگ۔ پھر ہم نے ویلکم دسمبر کی عبادت کی، اس میں بھی سارے آئے، اس میں پتہ کیا لے کر آئے تھے، کیا لے کر آئے تھے، کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں کھانا لے کر، گھر سے کھانا، تو کوئی بندہ نہیں بچا، سارے اچھے سے اچھا کھانا لے کے، اور انہوں نے ہر میٹنگ میں ہدیہ دیا، تھینکس گیونگ ڈے پہ بھی ہدیہ دیا ہے، سنڈے کی میٹنگ پہ بھی ہدیہ دیا ہے، جمعرات کی ریگولر میٹنگ اس پہ بھی ہدیہ دیا، جب ہم نے ویلکم دسمبر کی اس میں بھی ہدیہ دیا۔ اور ایڈر صاحب نے پچھلے 2 سال کی بات ہے، 2 سال سے کوئی ایسا کرے، ایڈر صاحب نے کہا فرانس بعد میں چرچ بن رہا ہے، ہم مہینے بعد ایک جو سنڈے آئے گا اس میں 2 دفعہ ہدیہ اٹھائیں گے، پادری صاحب کے لیے جو روٹین کے ساتھ اٹھاتے ہیں، اور ایک ہم چرچ کے لیے اٹھائیں گے۔ میں نے کہا مطلب کم دینا ہے کہ نہیں، لیکن 2 سال ہو گئے ہیں، ہر مہینے بعد ڈبل ہدیہ اٹھائیں اور وہ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ تھوڑا ڈسٹرب ہوگی میٹنگ، تو میں نے کہا اس کو رہنے دیں، نیکسٹ سنڈے کریں، تو کئی لوگوں نے مجھے دیا کہ ہم تو آج لے کر آئے، یا ہم سے لے لیں، تو باقی ان کے پاس کمی تو نہیں ہوئی، پیسہ ہوئی ہے کہ نہیں، آپ کو تو نہیں پتا، لیکن مجھے پتا کمی نہیں ہوئی، اور آج وہاں 5,500 چرچ کے لیے ہدیہ اٹھائے۔ آج لوگ تھوڑے کم تھے، تو پھر کتنا ہدیہ ہوا ہے، اور خوشی سے دینے والے خدا کیا رکھتا ہے، جی اسی بڑی مشکل دواں نہیں، حالات بڑے خراب نے، ٹائٹ نے، حالات کس نے ٹھیک کرنے ہیں، جس کو دینا ہے اس سے ٹھیک کرنا، جس کے کھیت میں بوئیں گے وہی اگنے کے لیے بیج کو قوت دے، حالات آٹومیٹیکلی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ بیوہ نے کتنا بویا تھا، اس کے پاس ہوتی میں کوئی ہے، میں ان کی کرا، لیکن بائبل میں نہیں لکھا ہوا اگر خداوند یسوع مسیح نے اس کی تعریف کی ہے، اس کو کس قدر بلیسنگ ملی۔ اگر نیگیٹو سوچیں گے ہماری جو بلیسنگ ہے نیگیٹو ہوتی چلی جائے گی، منفی ہوتی چلی جائے گی، مثبت سوچیں گے مثبت ہوتی چلی جائے گی۔ آپ مثبت سوچنا شروع کریں، پازیٹیو سوچیں، خدا پازیٹیو ہے، منفی نہیں ہے، خدا کبھی نیگیٹو نہیں سوچتا، ہمارا خدا پازیٹیو ہے، مثبت سوچتا ہے، مثبت کرتا ہے، اس کا رزلٹ مثبت ہوتا ہے، کبھی اس کا رزلٹ منفی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔
ایک لیڈر ہوتے ہوئے خدا ہم سے فرما برداری کی ڈیمانڈ کرتا ہے. یسوع مسیح سے خدا نے فرما برداری کی ڈیمانڈ کی. ابراہم سے خدا نے فرما برداری کی ڈیمانڈ کی. آدم اور حوا سے خدا نے فرما برداری کی ڈیمانڈ کی. اور بڑے لوگ ہیں، فرما برداری خدا کو بڑی پسند ہے. سول بادشاہ کو خدا نے واضح پیغام دے دیا، دیگے جلانے سے میں اس کو پسند نہیں کروں گا، لیکن اس سے بہتر ہے تو فرما بردار بن. فرما برداری خدا کی پسندیدہ ایک کہہ سکتے ہیں ایک چیز ہے جو خدا ہر ایک شخص میں دیکھنا چاہتا، ہر ایک ایماندار شخص میں دیکھنا، اور کسی ایک پہلو میں نہیں. جو ویکتی خدا کہتا ہے اس کے حکم کی تعمیل ہماری فرما برداری ہے. اس کی بلیسنگ ایماندار شخص کے لیے خدا جاری کرے. آپ بائبل پڑھ کے دیکھ لیں، جس شخص نے فرما برداری کی اس کو کمی نہیں ہے. تو جڑا شخص نیگیٹو سوچے گا اس کو کمی ہے، بڑی کمی. مقدس دودھ بادشاہ کہتا ہے میں بچہ تھا ہونا بڈھا، لیکن نسل صادق نے نہ دیکھی چاہتے نہ اہی کیوں مانگتے رہتے ہیں. ہماری نگاہ دوسرے شخص پہ ہوگی. دوسرا بیج بوئے گا اس کی بلیسنگ. اس لیے پازیٹیو سوچیں. جب پازیٹیو سوچیں گے آپ فرما برداری سیکھیں گے. جب نیگیٹو سوچیں گے آپ فرما بردار نہیں بن سکتے. ایک مثال بڑی اہم ملتی ہمیں. 12 لوگوں کو مقدس موسیٰ نبی نے بھیجا کہ جا کر یرو کا حال دیکھ کے آئے، اس پر ہم نے حملہ کر دیا. یروشا تو یرو ہے. تو جب 12 لوگ ہر قبیلے میں سے ایک گیا تو 10 لوگوں نے کہا وہ یہ تو بہت بڑے ہیں، ان کو تو ہم فتح کرنے سامنے، ہم ان کے سامنے ٹڈے سے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں. ہمارے تو حالات ہی ٹھیک، یہ بہت بڑے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ نیگیٹو سوچ ہے، منفی سوچ ہے. کالب اور یشوع نے کہا اے موسیٰ نبی سے ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کو خدا کے نام پر غالب آئیں گے. وہ ہمارے سامنے کچھ نہیں، ہمارا خدا ہمیں فتح دے. اور فتح ملی. 10 لوگوں نے منفی سوچا اور اس کا رزلٹ آپ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں. 2 لوگوں نے پازیٹیو سوچا. انہوں نے کہا بے شک جتنے بڑے کا دعویٰ ہے ہمارا خدا اس سے بھی بڑا کا دعویٰ ہے، ہم خدا کے نام سے آئیں گے، ہم ان پر فتح پائیں گے. اور انہوں نے فتح پائی. ہاللیلویا. یہ ہے خدا کے لوگوں کی مثبت سوچ. فرما برداری کے لیے ہمیں مثبت ہونا پڑے گا. جب ہم نیا نامہ میں بہت سے سوروں کو دیکھتے ہیں، مقدس پولس کہتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے مثبت سوچتا ہے. نہ غربت، نہ ننگا پن، نہ تلوار، نہ استقبال کی چیزیں، نہ حال کی چیزیں، نہ پستی، نہ بلندی. جس حال میں بھی ہوں کوئی چیز ہمیں یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. میں فرما بردار رہوں گا. فرما برداری کا رزلٹ یہ ملا، کہتا میں میرے لیے راست بات کا تاج رکھا ہوا جو مجھے عادل منصف اس دن دے گا جب میں اس کے پاس جاؤں. اس لیے فرما برداری سیکھنی ہے. نئے سال میں ہم نے کیسے کرنا ہے؟ یسوع مسیح کو سامنے. ابراہیم پاک میں لکھا ہے کامل کرنے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہے. میرے اندر ابلیس نے ایک نیگیٹو سوچ پیدا کی. یہ بتا کے میں ختم کرنے والا ہوں. میرے اندر تھا کہ اچھا اے بندہ نہیں صحیح ہے، اے بھی نہیں صحیح ہے، اے بھی نہیں صحیح. اس سٹارٹ میں جب میں نے توبہ کی نہیں تو میں نے کہا یہ کوئی بھی صحیح نے توبہ کی ہے، یہ کیا کر رہے؟ کوئی بھی بندہ مجھے اچھا نہیں نظر آتا، ساری ناکام. یہ میں بڑا ٹینس تھا، بڑا پریشان تھا. دعا میں کرا خدا نے ایک آیت میرے سامنے رکھی. تقریباً آج 14-15 سال ہو گئے ہیں. مجھے ابلیس ڈسٹرب نہیں کر سکتے. میرے سامنے یہ آیت خدا نے رکھی اگر کوئی تمہیں اچھا نظر نہیں آتا، ایمان کے بانی،
کامل کرنے والے یسوع مسیح۔ آج تک مجھے ابلیس ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ یہ کیسا ہے وہ کیسا، اس لیے فرما برداری کے لیے نہیں آپ کے پاس پھر بھی خدا کو، تھوڑا آپ کے پاس پھر بھی خدا کو نہیں ہے، پھر کیسے دے؟ یہ آپ کا ایمان ہے۔ آج کی سوچ نہیں ہے پھر بھی دے، تھوڑا ہے پھر بھی دے، زیادہ ہے پھر بھی دے، اس کی فرما برداری ہے اور وہ فرما برداری کو پسند کرتا ہے۔ قربانی چڑھانے سے فرما برداری بہتر ہے۔ اس لیے مقدس پالوس یسوع مسیح نے چاند دن تک وفاداری کی اور اس کو ایسا نام بخشا جو سب ناموں سے، اور یسوع مسیح نے فرما برداری اس لیے سیکھی تاکہ ہمیں نمونہ دے اپنے ساتھ فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث بنے۔ فرما بردار ابدی نجات ہے، نافرمانی کریں گے تو بلیسنگ بھی ختم ہوگا، ابدی نجات بھی۔ آئیں اپنے کو بند کریں۔